بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ ذات السلاسل۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابلا میں تمام اسلامی لشکر کی موجودہ تعداد لی تو کل 18,000 آدمی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا نام حپیر تھا، اور دربانی ایران سے اس صوبے کا گورنر ہرمز نامی ایک نہایت دلیر و جنگجو سردار مقرر تھا۔ اس ہرمز کی داغ تمام عرب و عراق اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنگی بیڑا لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوا کرتا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کے نام ایک خط اتمام حجت کے لیے لکھا اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ ہرمز نے اس خط کو پہنچتے ہی فوراً درباری ایران کو اطلاع دی اور خود فوجیں جمع کر کے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کو بڑھا۔ ادھر سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ کی سرداری عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم کو دی، دوسرا حصہ کے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر کے سپرد کیا، اور تیسرے حصے کو اپنے ماتحت رکھ کر تینوں سرداروں نے دائیں بائیں 1 دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر حپیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ لشکر ایران کے قریب پہنچ کر تینوں اسلامی سردار مل گئے۔ ایرانیوں کے مقابل اسلامی لشکر خیمہ زن ہوا۔ اول سیدنا خالد بن ولید میدان میں نکلے اور ہرمز کو مقابلہ کے لیے طلب کیا۔ ہرمز سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر میدان میں نکلا۔ دونوں سردار گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو گئے۔ اول سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا۔ ہرمز نے فوراً پیچھے ہٹ کر پینترا بدل کر وار خالی دیا، اور پھر نہایت پھرتی سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیٹھک کے ساتھ آگے سمٹ کر اس کی کلائی تام کر تلوار چھین لی۔ ہرمز تلوار چھنواتے ہی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ گیا اور کشتی کی نوبت پہنچی۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ پھر وہ حرکت نہ کر سکا۔ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور سر کاٹ کر پھینک دیا۔ ایرانیوں کے ایک دستے نے اپنے سردار کو مغلوب دیکھ کر اس کی مدد کے لیے حملہ کیا۔ ادھر سے قیاقہ بن عمر نے آگے بڑھ کر ان کو روکا۔ پھر دونوں فوجیں آگے بڑھے اور جنگی مطلوبہ شروع ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، بہت مقتول و قید ہوئے۔ ہرمز کے لباس و اسلحہ پر سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کیا۔ ہرمز درباری ایران کا ایسا سردار تھا جو تاج سر پر رکھتا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت جو سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آیا 1,00,000 دینار تھی۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے ایک حصہ فوج نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ لی تھی کہ عربوں کے مقابلہ میں میدان سے بھاگ نہ سکے، مگر پھر بھی ان کو زنجیریں توڑ کر بھاگنا ہی پڑا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ سیدنا مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حصن المراد کا محاصرہ کیا اور اس قلعے کو فتح کیا۔ وہاں کا حاکم مقتول ہوا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس نے سیدنا مسنہ کی زوجیت میں آنا پسند کیا۔ جزاک اللہ خیرا۔